صحابہ کرام رضوانُল্لہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنی زندگی حضور کی اتباع میں گزارتے، یعنی جو حضور نے کیا اس کو اپنا معمول بناتے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور سے محبت رکھنے والے اور حضور کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، اور یہاں تک کہ حضور کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قول و فعل میں حضور کی اتباع اپنی زندگی کا شیوا بنائے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد تبسم کرنے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا، اے عثمان، یہ آج خلاف معمول یہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یار میں نے ایسے دیکھا تھا کہ ایک دن حضور نے وضو کیا اور وضو کے بعد حضور اس طرح مسکرائے تھے، میں نے تو یار کی ادا کو ادا کیا ہے۔ گویا صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ حضور کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں، حضور کی اطاعت میں اور حضور کی اداؤں کو اپنانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ قدم قدم پہ دیکھتے تھے کہ حضور نے کیا عمل کیا، اسے اپنا لیتے تھے۔ ایک دن مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، زمین پہ نیچے بیٹھ گئے اور بکری کے گوشت کا ایک پٹھا منگوایا، اور منگوانے کے بعد اسے چباتے رہے اور چبانے کے بعد پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا اور اگلی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا، یا حضرت یہ کیا معاملہ آج؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا یہی مسجد تھی اور یہی مقام تھا، اس جگہ پہ حضور بیٹھ گئے اور حضور نے اسی طرح بکری کا یہی گوشت کا ٹکڑا منگوایا اور اسے چبایا، تو میں نے حضور کی ادا کو ادا کیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کا مزاج کیا ہے کہ وہ حضور کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے ہوئے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ ساتھی کہنے لگے، یا حضرت کیا یہی عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہی عمل ہے، حضور ہمیشہ اسی طرح کیا کرتے تھے، لہذا جنازہ جب بھی آ جائے تو اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ رکن یمانی پہ آ کے اسے بوسہ دیا اس نے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا، اسے بوسہ دو یا استلام کرو۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رکن کو بوسہ دیتے یا استلام کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا، پھر وہ عمل کرو جو حضور نے فرمایا ہے، میں وہ کام نہیں کروں گا جو حضور نے نہیں کیا۔ گویا اتباع و پیروی کا وہ مزاج حضرت عثمان غنی کا تھا کہ وہ ہر عمل وہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ایک محب، ایک عاشق کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ اپنے محبوب جس سے عشق کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے۔